بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ سید حسین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ فرض نماز میں مثلاً فجر ظہر کی نماز کی پچھلی سنت نماز اگر چھوٹ جائے کیسے ادا کی جائے؟ یہ نماز ادا کرنا ضروری ہے کہ اگر ظہر یا فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں دو سنتیں، کیا دو سنتوں کے بعد، یعنی ظہر کی یا فجر کی؟ یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نماز ظہر میں 4 جو پہلے کی سنت پڑھتے ہیں اگر وہ رہ جائے تو اس کو کس وقت میں پڑھنا ہے، اور اسی طرح اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو اس کو کس وقت میں پڑھنا ہے۔ تو ظہر کی سنتیں پڑھنے کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ ظہر کی سنتیں بندے کے اختیار میں ہیں کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد چاہیں تو اس کو پڑھ لے، اور چاہے تو فرض کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھ لے اور نماز ظہر کی مکمل کر لے، اس کے بعد آخر میں پڑھ لے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے تعلق سے یہی فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ظہر کی جو سنتیں اگر 4 رہ جائیں تو وہ آخر میں پڑھی جائے، یعنی ظہر کی نماز پوری کر لی جائے، جو 2 سنتیں ہیں اس کو پڑھ لیا جائے، اس کے بعد ظہر کی بچی ہوئی 4 سنتیں پڑھی جائیں، اور یہ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا کہ فجر کی نماز کی اگر سنت رہ جائے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر فرض کا جو وقت ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر اور سورج نکلنے تک، یہاں مکمل وقت تک سوائے فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ اور فرض کے علاوہ کوئی نماز اس میں درست نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر کسی شخص کی جماعت نکلنے کی وجہ سے فجر کی سنتیں رہ گئیں تو اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ادا کرے، یعنی آدھا گھنٹہ یا گھنٹے بعد ادا کرے، لیکن اس میں یاد یہ رکھے کہ وہ سنتیں پڑھنا اس کو لازم نہیں ہے، یہ سنت اب مستحب کے حکم میں ہوگی۔ اگر اس کو پڑھے گا تو ٹھیک ہے، ثواب پائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اب وہ سنت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر فتاوی رضویہ شریف میں پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے اس کے تعلق سے، غالباً ایک سوال کافی صفحات کے اوپر جواب دیا ہے اسی کی دلیل میں کہ اب اس کو سنت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ سنت کا وقت تو اسی وقت تک تھا کہ جب فجر کی فرض سے پہلے ادا ہوتی ہے، اب کیونکہ یہ پڑھ تو رہا ہے لیکن یہ مستحب ہوگی، اب یہ سنت نہیں ہوگی۔ اس کو ایک مثال کے طور پر اس طرح بھی سمجھ لیں کہ جیسے اگر کوئی شادی کے 6 دن کے بعد دعوت کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ولیمہ ہے، یہ اگلے ہفتے کرتا ہے، تو اس کو دعوت تو کہہ سکتے ہیں لیکن ولیمہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ولیمے کے لیے 3 دن کے اندر کھانے کا پایا جانا، یعنی دعوت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب اگر 3 دن کے بعد کوئی کرتا ہے، بہت سے میں رواج ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے کرتے ہیں، تو یہ صرف ایک کھانا ہوگا، دعوت ہوگی، اس کو ولیمے کا نام نہیں دے سکتے۔ ٹھیک اسی طرح فجر کی اگر سنت رہ گئی تو فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کو سنت کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ وہ مستحب ہوگی، لیکن اس کو پڑھ لینا چاہیے۔